بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ ہم لاہور سے گاؤں آئے تھے۔ چچا کے گھر میں یہ میری پہلی عید تھی۔ امی نے بتایا کہ یہ تمہارے چچا کا بیٹا انور ہے، وہ مجھے عید مبارک کہنے آیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، کتنا خوبصورت تھا وہ۔ وہی ایک کیا، یہاں تو سبھی لوگ خوبصورت تھے، گورے چٹے، اونچے لمبے۔ گاؤں میں رہ کر ان کی صحت قابل رشک تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں گاؤں میں رہوں، یہاں کی کھلی فضا میں، تو کیا میں بھی اتنی ہی خوبصورت ہو جاؤں گی؟ تبھی چچی نے مجھے پکارا۔ میں ان کے پاس باورچی خانے میں گئی۔ انہوں نے سوئیوں کی پلیٹ پکڑا کر کہا، انور کو دے دو۔ میں سوئیوں کی پلیٹ لے کر گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، کہا کہ تم بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ اس نے پلیٹ میری طرف پھیر دی۔ پلیٹ میں ایک ہی چمچہ تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے چمچے کی طرف دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ مجھے اس کی ہنسی بہت اچھی لگی۔ وہ ایک خوش مزاج لڑکا تھا، پڑھنے کے لیے لاہور آنا چاہتا تھا۔ تبھی چچا نے ہمارے گھر کے نزدیک ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ ایک دن انور اپنے صحن میں درخت کے نیچے کرسی ڈالے بیٹھا امتحان کی تیاری کر رہا تھا کہ میں نے پوچھ لیا، یہ فرحانہ کون ہے جس کا نام آپ کی کاپی پر لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ جس کے پاس مرہم نہ ہو اسے زخم دکھانا بے وقوفی ہے۔ واقعی مرہم میرے پاس نہیں ہے، میں نے اسے جواب دیا۔ وہ تو اسی کے پاس ہوگا جس نے زخم لگایا ہوگا۔ اس دن کے بعد وہ بہت سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے بھی دوسروں کی زبانی پتہ چل گیا کہ فرحانہ اس کی پہلی محبت تھی، جسے اس نے برے کردار کی وجہ سے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ انور کا گھر ہمارے گھر کے برابر میں تھا۔ میں روز ہی وہاں جاتی، اس کی کتابوں پر لکھے ہوئے شعر پڑھتی اور ان کے جوابی شعر لکھ دیتی۔ اس نے کبھی مجھے اس حرکت پر نہ ٹوکا اور نہ کوئی جواب دیا۔ ہر بات کے جواب میں خاموشی تھی۔ میں نے جان لیا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، ہر آزمائش میں پاس ہے۔ مجھے اس پر اعتماد ہو گیا۔ ابو انور کو بہت چاہتے تھے، وہ بھی میرے والد پر جان نثار کرتا تھا۔ ہمارے گھر آ کر ابو کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ اگر وہ نہ آتا تو ابو اسے بلانے خود چلے جاتے، وہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تایا اور بھتیجے کی یہ محبت دیکھ کر سب کو یقین ہو گیا کہ وہ اسے ضرور داماد بنانے والے ہیں۔ امتحان سے فارغ ہوتے ہی انور کو ابو نے کہا کہ اب تم سروس کر لو۔ تب اس نے ملازمت تلاش کی اور ڈیوٹی پر جانے لگا۔ جیسا میرے والد کہتے وہ ویسا ہی کرتا تھا۔ دن میں کام پر چلا جاتا اور رات کو ہمارے گھر آ جاتا۔ جب کوئی قریبی رشتہ دار لڑکا گھر والوں کے اتنا قریب ہو تو دیکھنے والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس قربت میں مزید کوئی رشتہ ناتا جڑنے والا ہے۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ والد میری شادی اس کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے جگہ بن گئی۔ انہی دنوں جب میں انور کے ساتھ مستقبل کے سہانے خواب دیکھ رہی تھی، اچانک ابو کو دل کا دورہ پڑا اور وہ فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کا صدمہ مجھ سے برداشت نہ ہو پا رہا تھا۔ میں بیمار پڑ گئی، رات کو کافی دیر تک روتی رہتی، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی مجھ سے رہ گیا۔ تب انور نے بڑا حوصلہ دیا، میری ہمت بندھائی، آنسوؤں کی جگہ مجھے مسکراہٹ بخشی۔ جب شام کو ڈیوٹی کر کے گھر آتا تو اکثر اوقات میں بے سدھ پڑی ہوتی۔ وہ مجھے اٹھاتا، کھانا کھلاتا اور خود بھی کھاتا۔ وہ میرے بہن بھائیوں سے بھی اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنا مجھ سے۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آیا تو میں بیمار تھی۔ جب اس نے مجھے اٹھایا مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں نے اپنے گلے کی طرف بڑھتے دیکھے تو اسے روکنا چاہا، مگر ان ہاتھوں نے میرے گلے کے کھلے ہوئے بٹنوں کو بند کیا اور میرے سر پر چادر اوڑھائی۔ اس وجہ سے میرے دل میں اس کی عزت زیادہ ہو گئی۔ وہ کوسوں دور بھی ہوتا تو میری آواز پر لبیک کہتا تھا۔ اس نے اس وقت ہمارے ساتھ خلوص کے رشتے قائم کیے جب اپنوں نے بھی منہ موڑ لیا تھا، جب والد صاحب کی وفات کے بعد کوئی سہارا نہ رہا تھا۔ بعض اوقات ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جب انسان کو دولت کی نہیں خلوص کی ضرورت ہوتی ہے۔ انور کے پاس گرچہ دولت نہ تھی مگر اس نے اپنے من کی دولت ہم پر نچھاور کر کے ہمیں کھویا ہوا سکون عطا کیا تھا۔ اس کے اخلاص سے متاثر ہو کر میں نے اپنی سہیلی کے ذریعے اسے یہ پیغام دیا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے تاکہ ہمیں سہارا مل جائے۔ تب دونوں بھائی بھی زیر تعلیم تھے اور ہمارا کوئی سہارا نہ تھا۔ تمہارے رشتے کی بات تمہاری والدہ نے اپنے بھائی کے گھر چلا رکھی ہے، ماں کو ناراض مت کرنا، میں بیوہ تائی کی دل آزاری نہیں چاہتا، اس لیے خاموش ہوں، اس نے جواب دیا تھا۔ اس جواب سے میری دل شکنی ضرور ہوئی مگر جب ٹھنڈے دل سے غور کیا تو سمجھ گئی کہ وہ میرے لیے نہ صرف ایک اچھا دوست ہے بلکہ اس نے مجھے ماں باپ بھائی بہن جیسی شفقت اور پیار بھی دیا ہے۔ وہ سچے دل سے مجھ سے پیار کرتا تھا مگر ظاہراً مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماموں کے گھر سے انکار ہو گیا تو امی خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ ممانی سے ان کی نہیں بنتی تھی، انہوں نے ہی میرا رشتہ لینے سے انکار کر دیا۔
اب حالات صاف تھے، لہٰذا انور نے ہر قدم پر میرا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد ابو کے گھر والوں کی آنکھیں کھل گئیں، وہ گہری نیند سے بیدار ہو گئے۔ برے وقت میں ہمارے سگے چچا بھی ساتھ چھوڑنے لگے کہ اب جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ سامنے آنے والا تھا۔ انہوں نے انور کو ہمارے گھر آنے سے منع کر دیا۔ انور نے انہیں ناراض تو کر لیا، مگر ہمارے گھر کا رستہ نہ بدلا۔ ہم روزانہ ایک دوسرے سے ملتے، مستقبل بارے باتیں کرتے۔ اب ہم اپنی منزل کو پانے کے لیے تپتی دھوپ کے مسافر ہو گئے، منزل کو پا لینے کی خاطر مختلف راستے تلاش کرتے رہتے۔ میرے گھر میں سب کو پتہ چل گیا کہ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اماں چونکہ انور کو پسند کرنے لگی تھیں، وہ اسے گھر آنے سے منع نہیں کرتی تھیں۔ 3 سال گزر گئے، نئی زندگی کے خواب آنکھوں میں بسا کر کبھی سوتے کبھی جاگتے، پل پل گنتے تھے کہ کب وہ دن آئے گا جب ہم شادی کے پاکیزہ رشتے میں بندھ جائیں گے۔ منزل جب واضح ہو تو تھکاوٹ نہیں ہوتی، مگر ہمارے ساتھ تو دشمنوں کے سائے بھی چل رہے تھے۔ ان دنوں انور مجھ سے بار بار ایک سوال کرتا تھا کہ کیا جب کوئی لڑکی مرد سے پیار کرتی ہے تو وہ ذہنی یا دلی طور پر کسی اور مرد کے قابل رہ جاتی ہے؟ میں صرف آپ کے لیے بنی ہوں، شادی کروں گی تو آپ سے، پھر میں ایسے سوالات کے بارے کیوں سوچوں؟ انور کو میں یہی جواب دیتی۔ ایک دن انور نے میری امی سے کچھ باتیں کی۔ امی نے جانے کیا جواب دیا کہ وہ ہمارے گھر سے موڈ آف کر کے چلا گیا۔ میں نے انور سے رابطہ کیا۔ اس نے بتایا کہ پہلے تو تمہاری امی مجھ سے تمہاری شادی پر راضی ہو گئی تھیں، کیونکہ ان کے بھائی کے گھر سے انکار ہو گیا تھا۔ اب پھر بھائی نے ان کو منا لیا ہے اور دوبارہ بیٹے کے رشتے کے لیے منت سماجت کی ہے، تو تائی جی کا ارادہ میری طرف سے بدل گیا ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں تاج کا رشتہ اسے ہی دوں گی جس کے ساتھ بچپن سے بات طے کر دی تھی، یعنی اپنے بھتیجے اسفند یار سے۔ اسفند تو میری نظر میں پرلے درجے کا نکما تھا، جس کی ذہنیت ہی خراب تھی۔ وہ بے حس دل کا مالک تھا، جو بغیرتی کو اپنی عزت سمجھے وہ بیکار انسان ہی ہوتا ہے۔ پہلے خود مجھ سے شادی سے انکار کیا، پھر اقرار کرنے لگا۔ انور میرے بڑے بھائی کے پاس گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہمارے دشمن بن گئے تھے، ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہو کہ وہ ہمارے راستے سے آپ ہی ہٹ جائیں۔ خاندانی طور پر ہم ماموں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب پھر یہ بے غیرت بن کر ہمارے در پر آ گئے ہیں۔ امی کو پھر سے شیشے میں اتار لیا ہے اور میں امی سے جھگڑ نہیں سکتا۔ اسفند ان کا بھتیجا جو ہوا، اب بتائیے میں کیا کروں؟ جب انور نے میرے دوسرے بھائی سے بات کی، اس نے بھی کہا، انور بھائی امی ضدی ہیں، میری نہیں مانیں گی۔ اگر ہم نے رشتے سے انکار کیا تو ساری ننیالی برادری ہماری دشمن بن جائے گی، جبکہ ابو کا سایہ ہم کھو چکے ہیں۔ آپ کے والد بھی ہم سے کنارہ کش ہیں، وہ اگر ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتے تو بھی ہم مضبوط ہو جاتے، مل کر ننیال سے ٹکر لے لیتے۔ ماموں والے بھی ہیں تو ہمارے مخالف، مگر ہم ماں کی خاطر مجبور ہیں کہ والدہ کے بھائی کا معاملہ ہے۔ اب آخری امید انور کو اپنے گھر والوں سے تھی۔ وہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے بھی ساتھ نہ دیا، کہنے لگے کہ تمہاری تائی کے سارے بھائی ہمارے دشمن بن جائیں گے، اس معاملے سے بچ ہی کر رہو تو بہتر ہے۔ انور نے آخری حربہ آزمانے کو اپنی برادری اور میرے ننیال میں یہ بات پھیلا دی کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ اگر اس کی والدہ اور بھائیوں نے سیدھے سبھاؤ رشتہ نہ دیا تو مجھے بھگا کر لے جائے گا۔ یہ باتیں انور کی بھابھی کے ذریعے مجھے پتہ چلیں۔ اس کے بعد میرے گھر والوں نے مجھ پر سختیاں شروع کر دیں۔ اب میں انور سے مل بھی نہیں سکتی تھی۔ بھابھی نے مجھے سمجھایا کہ سارے مرد مطلب پرست ہوتے ہیں، اگر انور بھی مطلب پرست نہ ہوتا تو آج تمہاری عزت رکھتا اور یوں سرے عام ایسی باتیں نہ پھیلاتا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ اس نے سارے خاندان میں تمہیں بدنام کر دیا ہے۔ خاندان والے بھی اب ہماری بے عزتی پر تل گئے تھے۔ اس پر مجھے بہت غصہ آیا۔ اس کے بعد روزانہ مجھے انور کے خلاف ایک سے بڑھ کر ایک بات بتلائی جاتی تھی اور میرا اس پر غصہ بڑھتا جاتا تھا، جو نفرت میں بدل رہا تھا۔ ایک دن انور کا خط ملا، لکھا تھا، تاج بتاؤ اگر ہم دونوں ایک ایسے میدان میں چل رہے ہوں جہاں دھوپ ہی دھوپ اور تپتی ریت ہو، پانی بھی نہ ہو اور کوئی مددگار بھی نہ ہو، پیچھے سے اگر گھوڑے پر سوار کوئی آدمی آ جائے تو کیا مجھے اس صحرا میں تنہا بھوکا پیاسا چھوڑ کر تم اس کے ساتھ بیٹھ کر چلی جاؤ گی؟ اگر ایسے عالم میں تم مجھے چھوڑ جانا چاہتی ہو تو چھوڑ جاؤ، مگر یاد رکھنا 100 سال بعد بھی جب واپس مڑ کر دیکھو گی تو مجھے اپنے انتظار میں پاؤ گی کہ میرے تن مردہ کی آنکھیں تیرے انتظار میں کھلی رہیں گی۔ یہ ایک بہت جذباتی خط تھا۔ یہ خط پڑھنے کے بعد مجھے چکر سا آیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اسپتال لے گئے۔ میرا چھوٹا بھائی انور کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ تاج ہسپتال میں ہے۔ وہ مجھے دیکھنے آیا۔ اسے اس قدر احساس جرم ہوا کہ دکان پر جاتے ہی وہ بھی بے سدھ ہو کر وہاں گر گیا۔
یہ سب باتیں مجھ سے پوشیدہ رکھی گئیں۔ گھر والے مجھے اسپتال سے گھر لے آئے۔ میں تو سنبھل گئی، مگر پتہ نہ چلا کہ اس کا کیا حال ہے۔ دل میں تو ابھی تک پیار تھا، مگر سب کے سامنے اس سے نفرت کا اظہار کرتی۔ اس کے بعد میری شادی ہو گئی۔ اس دوران انور پر کیا گزری یہ وہ اور اس کا خدا جانتا ہے۔ مجھے تو صرف اتنا یاد ہے کہ شادی کے چوتھے دن جب میری ملاقات انور سے ہوئی تو میں نے اس سے مکمل پیچھا چھڑانے کی خاطر نفرت بھری باتیں کیں اور کہا کہ میرا شوہر بہت اچھا انسان ہے، تم اس کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہو، لہٰذا کبھی آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری باتیں سن کر وہ خاموش رہا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ برسوں بعد ایک دن میں اپنی والدہ کے گھر برآمدے میں بیٹھی تھی کہ ایک بوڑھی بھکارن آ گئی۔ امی کسی پڑوسن کے ہاں گئی ہوئی تھیں اور گھر میں کوئی نہ تھا۔ بھکارن نے کہا، بیوی میں 2 دن سے بھوکی ہوں، تمہیں اپنی کسی پیاری ہستی کا واسطہ مجھے کھانا دے دو۔ یہ سن کر میں کانپ اٹھی۔ اس وقت میرے ہاتھ میں انور کی تصویر تھی۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، ہاں، میری سب سے پیاری ہستی یہ تھی جو مجھ سے کھو گئی ہے۔ دعا کرنا میں اس کی صورت زندگی میں ایک بار دیکھ پاؤں اور اس سے معافی مانگ سکوں۔ اس بوڑھی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب وہ دعا مانگ چکی میں نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس دن میرا دل بھر آیا تھا۔ وہ بولی، بیٹی تم نے اس کو کیسے اور کیوں کھو دیا اور اب کیوں معافی مانگنا چاہتی ہو؟ میں نے ایک غمگسار جان کر اس سے دل کی بات کہہ دی کہ اماں ہم شادی کرنا چاہتے تھے، مگر کسی نے میرے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال دی اور میں نے بدگمانی کا شکار ہو کر اس کو نفرت بھری باتیں کر کے دکھ دیا۔ وہ اس کے بعد یہاں سے غائب ہو گیا اور پھر کبھی نظر نہ آیا۔ تب تو میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی اور مجھے کسی کی بربادی کا احساس نہ ہوا، لیکن اب پچھتاوا ہوتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تمہیں اب کیوں پچھتاوا ہوتا ہے؟ بوڑھی نے سوال کیا۔ میرے شوہر کی بھابیاں اس بارے مجھے تانا دیا کرتی تھیں، مگر شوہر کے پیار کی وجہ سے میں چپ رہتی تھی۔ ایک دن ان کے تانوں سے تنگ آ کر میں نے شوہر کو بتایا کہ ان کی بھابیاں ایسا کہہ کر مجھے تنگ کرتی ہیں، جبکہ میرا تو انور سے محبت والا معاملہ نہ تھا، بلکہ میں اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ تو ایک ایسا انسان ہے کہ میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس پر میرے شوہر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے 2 خط لا کر مجھے پکڑا دیے۔ کہنے لگا، اگر تم اس شخص سے نفرت کرتی تھی تو یہ محبت بھرے خط کیا تم نے میرے باپ کو لکھے تھے؟ میں نے کہا، اگر آپ کو میری اور انور کی محبت کا علم تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ یہ میری انا کا مسئلہ اور مجبوری تھی کہ والد صاحب کی یہی آرزو تھی، وہ دشمنی ختم کرنا چاہتے تھے، تبھی یہ رشتہ ہو گیا۔ بہرحال میں انور کو شکست خوردہ دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایسی ویسی باتیں پھیلا رہا تھا۔ بیٹی اگر یہ شخص تم سے مخلص ہوتا تو تمہارے خط تیرے شوہر کو نہ دیتا، پھر بھی تو اس کے لیے دعا منگوانا چاہتی ہے۔ ہاں نا، میں نے بھی یہی بات اپنے شوہر سے کی کہ اگر وہ سچا ہوتا تو یہ خط آپ کو نہ دیتا۔ اس نے مجھے بدنام کیا ہے، مجھے برباد اور تباہ کر دیا ہے، پھر بھلا میں کیوں کر اس سے محبت کر سکتی ہوں؟ میرے شوہر نے بتایا کہ ایک روز جب وہ قبرستان کی طرف شاید کسی قبر پر فاتحہ پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اسے جا لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ جب ایک مکہ اس کی کنپٹی پر پڑا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تبھی میں نے اس کی جیب کی تلاشی لی۔ دراصل میں اس کا شناختی کارڈ اور بٹوا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بٹوا تو مل گیا مگر اس میں شناختی کارڈ موجود نہ تھا، البتہ کچھ رقم اور یہ 2 خط موجود تھے۔ شوہر کی باتیں سن کر میں پریشان تھی اماں۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ میں غلط تھی، وہ مجھے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اسی بات کا غم ہے اور معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ خاندان میں جو غلط باتیں پھیلیں وہ انور نے نہیں بلکہ اسمن نے پھیلائی تھیں تاکہ میں اسے غلط سمجھوں۔ اس کی بھابھی نے بھی جھوٹی باتیں مجھے بتائیں۔ یوں میرے دل میں ان لوگوں نے انور کی نفرت بٹھا دی اور اپنا کھیل مکمل کر لیا۔ بات مکمل کر کے میں نے نگاہیں اوپر اٹھائیں جو آنسوؤں سے لبریز تھیں اور حیران رہ گئی کہ وہ بوڑھی عورت کب کی جا چکی تھی اور میں خود سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ بھلا ایک بھکارن کو کسی کی داستان غم سے کیا غرض؟ اسے غرض تو اپنے بھوکے پیٹ کو 2 روٹیوں سے بھرنے کی تھی۔ کتنی ہی دیر میں سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی۔ اس کے بعد جیسے زندگی میری کٹی میں ہی جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ ظاہر ہے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا تھا، جیتی رہتی یا مرتی رہتی۔ انہی کے ساتھ 25 برس گزار دیے۔ انہی کا گھر میرا گھر تھا اور انہی کی چھت میری پناہ تھی۔ اور کون سا گھر عورت کا ہوتا ہے، چاہے اس گھر کی 4 دیواری میں خوشی اور محبت کے چمن کھلے ہوں یا نفرت اور بیزاری کا دوزخ۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔